تو جب وہ یعنی اگر ہم دنوں میں گنیں تو گوادر پورٹ جو ہے وہ اس کا فاصلہ اگر گوادر پورٹ کے ذریعے چائنا آئے اپنے مال کی ترسیل کرے تو 7 days لگتے ہیں اس کو, اور اگر وہ ساؤتھ چائنا سی روٹ کے ذریعے آئے تو اس کو 47 days لگتے ہیں, یعنی 40 دن کا ڈفرنس آ جاتا ہے. اور یہ جو 40 دن کا ڈفرنس ہے, آپ بزنس مین ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 40 دن میں 4 دفعہ ایک بزنس مین ٹرانزیکشن کر سکتا ہے, 4 دفعہ مال بیچ کے اس کے پیسے کلیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ چائنا کے لیے سب سے بڑی امپورٹنس ہے کہ اس کا 40 دن بچ جاتے ہیں, 47 days والا کام 7 دن میں ہو جاتا ہے. اس لیے چائنا جو ہے وہ $1 ٹریلین انویسٹ کر رہا ہے گوادر کے اندر. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا روٹ ہے چائنا کا وہ ہے ساؤتھ چائنا سی روٹ. ساؤتھ چائنا سی روٹ پہ جب وہ آتا ہے تو راستے میں چھوٹے چھوٹے جزائر آتے ہیں, فجی آتا ہے, اس طرح کے جزائر ہیں, اور ان جزائر کے اوپر جو ہے وہ ملٹری بیس بنے ہوئے ہیں امریکن, جس کی وجہ سے چائنا کو ہر وقت تھریٹ رہتا ہے کہ چائنا جو امریکہ ہے وہ کوئی شرارت نہ کر دے. تو چائنا کی نیوی جو ہے وہ اس کے قافلوں کے ساتھ اس کے شپس کے ساتھ موو کرتی ہے. یہ اس کا ایکسٹرا سیکیورٹی ایکسپینس ہوتا ہے اس کے اوپر نا, لیکن جب وہ آتا ہے گوادر کے ذریعے تو اس کو اس طرح کا ایکسپینس بیئر نہیں کرنا پڑتا, اس کا سیکیورٹی ایکسپینس بچ جاتا ہے. یہ ہوگی دوسری بڑی وجہ چائنا کی. چائنا کی جو تیسری اور انتہائی اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. تو چائنیز جو تھنک ٹینک ہے, سن 2000 میں ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ چائنا انڈکلیئرڈ سپر پاور بن چکا ہے. فرق ہم میں اور چائنا میں یہ ہے کہ ہم کام تھوڑا کرتے ہیں, شور زیادہ کرتے ہیں. چائنا شور نہیں کرتا, کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم, ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ہمارے جو اشاریے ہیں, گروتھ ریٹس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپر پاور بن چکے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اصل بات سپر پاور بننا نہیں ہوتا, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سپر پاور رہتے کتنا عرصہ ہے. چودھری بننا اصل بات نہیں ہے, اصل بات ہے کہ آپ کی چودراہٹ کتنا عرصہ قائم رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو رشیا ہے وہ کتنا عرصہ سپر پاور رہا, امریکہ کتنا عرصہ سپر پاور رہا, اور چائنا اب کتنا عرصہ سپر پاور رہے گا, 100 سال, 200 سال, 300 سال. انہوں نے کہا اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا پلان جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا کہ جس سے ہمارا گروتھ ریٹ ڈکلائن کا شکار نہ ہو اور ہم جو ہے وہ اس کو مینٹین کر سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک پلان اناؤنس کیا, BRI. یہ 49 ایئرس کا ان کا پلان ہے, BRI, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. یہ دنیا کو شاہراہوں, سڑکوں, ریلویز اور شپس کے ذریعے یعنی سمندری تجارت کے ذریعے جوڑنے کا ایک پلان ہے ان کا, BRI, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. یہ 120 ممالک میں پھیلا ہوا چائنا کا پروجیکٹ ہے جو چائنا نے سٹارٹ کیا. BRI جب پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو اس کا نام ہے CPEC, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ. چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو 10 سال ہو گئے ہیں. ابھی ہم نے 2-3 مہینے پہلے اس کی 10ویں سالگرہ منائی ہے. چائنا کے وائس پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے, پھر پاکستانی جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی چائنا گئے ہیں, تو اس کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں چائنیز یہ جو پروجیکٹ ہے BRI. اور BRI جو منصوبہ ہے یہ 120 ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور یہ چائنا کی لائف لائن ہے. اور اس BRI کا جو نیوکلس ہے, جو مرکز ہے, وہ گوادر ہے. اس لیے چائنا گوادر میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے $1 ٹریلین کی. جی نیکسٹ سلائیڈ چاہیے جی. اچھا جی, یہ نیکسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں. گوادر کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ہیں, ان میں سے چند ایک جو کی پروجیکٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ گوادر میں کیا کچھ ہو چکا ہے. CPEC جو ہے یہ جب سٹارٹ کیا گیا تو یہ $62 بلین کا منصوبہ تھا, $62 بلین کا. پھر چائنا نے اس کو ریوائز کیا $80 بلین, پھر ریوائز کیا $100 بلین. اس ٹائم یہ $100 بلین کا منصوبہ ہے اور چائنا $40 بلین پاکستان میں انویسٹ کر چکا ہے. اور اگر آپ اس کا امپیکٹ جاننا چاہتے ہیں, آپ کسی بھی ایک لے مین کو لیں جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے, عام آدمی ہے, آپ اس سے صرف یہ پوچھیں کہ اس نے کبھی CPEC پہ سفر کیا ہے, اس نے کبھی موٹر وے پہ سفر کیا ہے, تو وہ کہے گا یقیناً کیا ہے اس نے. تو آپ اس سے پوچھیں کہ فرق کیا آیا ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ فرق یہ آیا ہے کہ CPEC سے, میں خود ذاتی طور پہ بائی برتھ جو ہے رحیم یار خاں کا ہوں اور بحریہ ٹاؤن لاہور میں میری ذاتی رہائش ہے. تو جب ہم رحیم یار خاں سے لاہور جاتے تھے تو ہمیں اپروکسیمیٹلی 11 گھنٹے لگتے تھے, اور جب یہ موٹر وے آن ہوا ہے, CPEC آن ہوا ہے, تو ہم رحیم یار خاں سے اپنی گاڑی پہ 4.5 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے ہیں. اور اگر پبلک کنوینس پہ جائیں تو ہمیں 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ CPEC نے ایک عام بندے کی زندگی میں کیا چینج لے کے آیا ہے کہ اس نے سفر کو سمٹا دیا ہے, فاصلے آدھے رہ گئے.
اور اس کے علاوہ کیا ہوا ہے, سفر آرام دہ ہو گئے ہیں. وہ گاڑیاں جو جی ٹی روڈ پہ چلنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, وہ سی پیک پہ چل رہی ہیں, وہ موٹر وے پہ چل رہی ہیں, اور سفر آدھے اور آرام دہ ہو گئے ہیں. یہ ایک عام بندے کو آپ سوال کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ امپیکٹ آیا ہے سی پیک کا. اچھا, تو اگر آپ اسے کہیں کہ یہ سی پیک بنایا کس لیے گیا ہے, یہ بنایا گیا ہے گوادر کے لیے. اگر گوادر نہ ہوتا تو سی پیک نہ ہوتا, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ گوادر کی کتنی امپورٹنس ہے اور گوادر اس کی لائف کو کتنا بدل سکتا ہے, یہ اس کو پتہ چل جائے گا. نیکسٹ جی.